تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتاؤں گا کہ یہ کنزیومر ایکٹ ہے کیا، یہ کیوں کر متعارف کروایا گیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے یا اس کا جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سردار محمد حیات ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صارف عدالت یعنی کہ کنزیومر ایکٹ۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتاؤں گا کہ یہ کنزیومر ایکٹ ہے کیا، یہ کیوں کر متعارف کروایا گیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ایک رویہ چلتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جاتے ہیں کوئی پروڈکٹ، کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ چیز درست نہیں ہوتی، اس میں فالٹ آ جاتا ہے، تو دکاندار اکثر یا بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھ کے بھی لگایا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، حالانکہ یہ اصول کے، قانون کے اور قاعدے کے خلاف بات ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز بیچی ہے تو وہ آپ نے صحیح اوریجنل صحیح چیز بیچنی ہے، کوئی فالٹی، کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز آپ بیچ سکتے ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی کمپنی ہے تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے یا اس کا جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو۔ اور یہ کنزیومر کورٹ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو صارف ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ بنیادی طور پہ صارف کی پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی ہے کہ کوئی اس کا استحصال نہ کر سکے، کوئی اس کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے، کوئی اس کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے، کوئی اس کی رقم خرد برد نہ کر سکے، اس سے پیسے تو لے لے لیکن اسے کوئی 2 نمبر یا سب اسٹینڈرڈ چیز اس کے حوالے کر دی۔ تو اس لیے یہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اب اس کا فنکشن ہونا کیسے ہے، تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کنزیومر ایکٹ جو ہے یہ صارف کو پروٹیکٹ کرتا ہے، مگر اس صارف کو جس نے جو پروڈکٹ ہے وہ گھریلو استعمال کے لیے لی ہے۔ اگر کسی نے کوئی کمرشل استعمال کے لیے کوئی چیز پروڈکٹ خریدی ہے تو اس پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہاں تک پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ سروسز ہیں، یعنی کہ آپ کسی کی کوئی سروسز ہائر کرتے ہیں، جیسے کہ کارپینٹر ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، اسی طرح اور بے شمار سروسز ہیں آپ ہائر کرتے ہیں، اور اگر وہ جس کی آپ نے سروسز ہائر کی ہیں اگر اس نے کام تسلی بخش نہیں کیا، اطمینان کے مطابق نہیں کیا، یا جس فالٹ کے لیے اس کو کال کیا گیا تھا یا جو چیز اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دی گئی تھی اس نے وہ پراپر ٹھیک نہیں کی، لیکن پیسے آپ سے وصول کر لیے ہیں، یا پیسے تو اس نے لے لیے ہیں، چیز آپ کے حوالے کی، گھر جاتے پھر وہی فالٹ آ گیا، تو وہ پابند ہے کہ اس فالٹ کو اسی طرح ٹھیک کر کے دے جس طرح اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدی ہے اس میں فالٹ آ گیا تو جہاں سے آپ جس شو روم سے آپ نے خریدی ہے آپ فی الفور آپ وہاں جائیں گے، اسے اطلاع کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ بھائی اس میں یہ فالٹ آ گیا۔ وہ دکاندار، وہ شو روم والا یا وہ شخص جس سے آپ نے خریدی ہے وہ پابند ہے، یہ پابندی ہے، یہ کوئی اس نے احسان نہیں کرنا، بلکہ وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ اس کو فی الفور آپ کا گریونس ایڈریس کرے۔ اسی طرح یہ معاملہ سروسز کا ہے کہ اگر آپ نے سروسز ہائر کی ہیں کسی کی، اور وہ سروسز وہ اس نے جس مقصد کے لیے آپ نے کسی کو کال کیا ہے یا کوئی چیز اس کے حوالے کیا وہ ٹھیک نہیں کی، تو وہ پابند ہے اس کو صحیح ترین حالت میں ٹھیک کرنے کا۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، آپ نے ایک لیگل نوٹس دینا ہے جو کہ 14 دن کا ہے، اور اگر وہ 14 دن کے اندر آپ کو پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ ٹھیک کر کے نہیں دیتا، اگر سروسز ہیں تو وہ درست نہیں کرتا، تو پھر آپ اس کے خلاف صارف عدالت میں کمپلین فائل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کمپلین فائل کرتے ہیں تو صارف عدالت اس کی ایک سرسری سماعت کرتی ہے، اس کے بعد وہ مدعا علیہ کو نوٹس جاری کرتی ہے۔ صارف عدالت کے پاس اس سلسلے میں بہت وسیع اختیارات ہیں، اور صارف عدالت پاکستان میں تھوڑا تھرڈ اور بڑی تیزی سے انصاف فراہم کر رہی ہے، اور یہ کوئی سول کیس کی طرح کیس نہیں ہوتا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں صارفین کے لیے اور دوسرے سب سننے والوں کے لیے کہ ایک ہوتا ہے سول کیس، وہ تو لمبا ہو جاتا ہے، کئی سال چلتا ہے، لیکن یہ سرسری سماعت ہوتی ہے، یہ سمری ٹرائل ہے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ
امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ لمبی چوڑی جو ہے تاریخیں نہیں دی جاتی، یہ مختصر سی اس کی سماعت ہوتی ہے اور مختصر ٹائم میں ہی صارف کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اگر وہ صارف اس نے آپ کا گریوینس ایڈریس نہیں کیا تو آپ اس کے علاوہ عدالت میں گئے ہیں تو عدالت کے پاس سزا دینے کا بھی اختیار ہے، عدالت وہ چیز کو تبدیل کرنے کا احکامات جاری کر دیتی ہے، کر سکتی ہے اور کر دیتی ہے، یا جس طرح سیٹسفیکشن اس میں جو کمپلینٹ ہے اس کی ہو اس کے مطابق۔ یا اچھا، اس میں شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ کے نے جب آپ کو کاز آف ایکشن پیدا ہوئی ہے اس کے 30 روز کے اندر اندر آپ نے یہ کمپلین فائل کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ لیگل نوٹس دینا ہے جو کہ 14 دن کا ہو۔ ٹائم اس میں عدالت بڑھا بھی سکتی ہے، لیکن وہ 30 روز مزید دے سکتی ہے اس صورت میں جب عدالت کو جو ہے آپ صارف مطمئن کر دے یا عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں اس کا فالٹ نہیں تھا تو وہ مزید 30 روز بڑھا سکتی ہے، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ وہ جو وارنٹی یہاں دی گئی ہے اس وارنٹی کا جو پیریڈ ہے اس سے 60 روز زائد نہ ہو۔ اگر وارنٹی 1 سال کی ہے تو 1 سال، اگر وارنٹی 2 سال کی ہے تو 2 سال، اور جہاں پہ وارنٹی نہیں ہوتی وہاں پہ پھر 1 سال کا پیریڈ ہے۔